فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانہ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم مل کر اس کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر بہت ہی مستند کتب کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں. پچھلے کچھ ایام ایسے تھے کہ جس میں ہم نے کتاب معانی الاخبار کے جلد اول کو مکمل کیا کہ جس کے مصنف شیخ صدوق علیہ رحمہ ہیں، اور اب ہم جلد دوم کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اس نشست میں آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں اس حوالے سے کہ ہم کتنے صفحات پڑھیں گے اور کہاں سے کہاں تک جائیں گے، وہ تھوڑا سا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں کہ یہ جو جلد دوم ہے اس میں صفحہ نمبر 41 سے شروع ہوگا، کیونکہ صفحہ نمبر 239 تک ہم نے جلد اول میں پڑھ لیا ہے. تو صفحہ 241 سے لے کے جائے گا 461 تک، 241 سے 461 تک، یہ تمام جو کہ ہم معنی جانیں گے. تو یوں کہا جائے تو ٹوٹل اس میں ہمارے پاس 220 صفحات ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد 7 یا 8 صفحات ایسے ہیں کہ جس میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کچھ کتب کے حوالے سے تفصیلات ہیں، وہ بھی میں چاہوں گی کہ ہم اس کو پڑھ لیں. تو اس صورت میں 8 صفحات اور پلس ہو جاتے ہیں. تو یوں حساب لگائیں تو 229 صفحات ہم پڑھیں گے لگ بھگ. تو ہم 10 صفحات جو ہیں وہ ایک نشست میں پڑھ لیتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کتنے جلدی اس کتاب کو مکمل کریں گے. کوشش کریں گے جلد سے جلد اس کو تمام اس کی معلومات آپ تک پہنچ جائیں. اور باب نمبر ہم نے 186 پر اختتام کیا تھا جلد اول کا، اور جلد دوم شروع ہو رہی ہے باب نمبر 184 سے لے کر، اور آخری جائے گی باب نمبر 429 تک. تو چلیے ہم باقاعدہ اب ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو فہرست بتاؤں گی اور کہ کون سا معنی ہم کس صفحے پہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ معنی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. جی سب سے پہلے نوٹ کیجئے باب نمبر 184 عنوان غایات کے معنی، صفحہ 241. باب 185 عنوان اس خزانے کے معنی کہ جو 2 یتیم لڑکوں کی دیوار کے نیچے تھا، جس کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے، صفحہ 246. باب 186 مستضعفین کے معنی، صفحہ 246. باب 187 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ان میں اکثریت سادہ لو افراد کی ہے، اس کے معنی، صفحہ 249. باب 188 عنوان ناقصین، قاسطین اور مارقین کے معنی، صفحہ 249. باب 189 عنوان قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص مجھے آزار کے خروج کی بشارت دے گا اس کے لیے جنت ہے، اس کے معنی، صفحہ 250. باب 190 عنوان علی علیہ السلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ اے علی تمہارے لیے جنت میں خزانہ ہے اور تم جنت کے ذوالقرنین یعنی دونوں طرف کے مالک ہو، اس کے معنی ہم جانیں گے صفحہ نمبر 251 پر. پھر باب 191 پہ عنوان ہے عربیہ، اس کے معنی، صفحہ 256 پر. باب 192 لئیم اور کریم کے معنی، صفحہ 253. باب 193 قانے اور معطر میم عین تیرے کے معنی، صفحہ 254. باب 194 عنوان ابراہیم علیہ السلام کے قول بلکہ یہ ان کے بڑے نے کہا ہے کہ تمام سے دریافت کر کے دیکھو اگر یہ بول سکیں کہ معنی، ابراہیم علیہ السلام کے قول کہ میں بیمار ہوں، اس کے معنی یہ صفحہ 255 پہ دیکھیں گے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ اس صفحے پہ دیکھیں گے کہ اس قول کے معنی کہ جو یوسف علیہ السلام نے منادی کو کہا کہ اے قافلے والو تم چور ہو،
یہ ندا دینے کے لیے کہا. یہ سب کچھ ہم صفحہ 255 پہ جانیں گے. اب باب 195 جس کا عنوان اس ملک کبیر کے معنی کہ جس کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، صفحہ 256 پر. پھر ہے 196 باب عنوان ازرام کے معنی، الف زے رے الف میم ازرام کے معنی، صفحہ 257. باب 197 غلول غنیمت میں خیانت اور مال حرام کے معنی، صحت سین ہے تے صحت یعنی مال حرام کے معنی، 257 صفحے پر. باب 198 عنوان قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ حاصل کیا اور اللہ کے کلمات کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا، اس کے معنی صفحہ 258 پر. باب 199 مبارک کے معنی، صفحہ 258 پر. باب 200 عنوان ہے تر ہمران اور متمر کے معنی، تے پیش رے تر ہمران ہے میم رے الف نون اور متمر میم توئے میم رے، اس کے معنی صفحہ 258 پر. باب 201 باغی اور عادی کے معنی، 260 صفحہ. باب 202 اوقیہ اور نش کے معنی، صفحہ 260. باب 203 عنوان امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول کہ رضاعت کے سے حرام کا حکم نہیں آتا سوائے اس کے کہ جو مجبور ہو، اس کے معنی صفحہ 260. پھر 204 باب ہے، اس کا عنوان ہے اغنا الف غین نون الف اور اغنا اور اقنا، اس کے معنی صفحہ نمبر 261 پر. باب 205 اللہ کی اپنی مخلوق پر توبہ، پیج 261. باب 206 الورقہ الحبہ اور ظلمات الارض اور الرطب اور الیابس کے معنی، پیج 261. باب 207 عنوان مال کے اس حصے کے معنی کہ جس کو کوئی مرد وصیت کرتا ہے، صفحہ 262. اب ہے باب 208 کہ آدمی مال میں سے شے شین حمزہ چھوٹی شے کی وصیت کرے تب شے کے معنی، اور یہاں پر یہ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 263 پر. پھر باب نمبر 209 عنوان مال میں سے جز جیم زے اور حمزہ، اس کے معنی کہ جس کی کسی آدمی نے وصیت کی ہو، یہ صفحہ 263 پر پڑھیں گے. اور پھر باب ہے 210 عنوان مال میں سے کثیر کے معنی، صفحہ 264. باب 211 عنوان غلاموں میں قدیم کے معنی، پیج 265. باب 212 حبیث ہے بے یہ سین کے معنی، صفحہ 265. پھر باب 213 اور اس کا عنوان ہے سدود سواد دال واد اور سدود کے معنی، صفحہ نمبر 266. باب 214 عنوان تطبیر تے بے یہ رے، اس کے معنی 267 صفحہ. باب 215 احقاب کے معنی، الف ہے قاف الف بے، احقاب کے معنی، پیج 267. پھر ہے باب 216 مشارق و مغارب کے معنی، صفحہ 267. پھر ہے باب 217 ازبا والجد آ کے معنی، صفحہ نمبر 268. پھر ہے 218 باب نمبر ہے اور عنوان ہے شرفا خرقہ مقابلہ مدابرہ کے معنی، صفحہ نمبر 268. پھر ہے باب نمبر 219 فرار اللہ عز و جل کے معنی، صفحہ 269 پر. اور باب 220 عنوان محصور اور مزدور کے معنی، صفحہ 269 پر. باب ہے 221 عنوان ہے کہ جو شخص بار برداری کے جانور پر سوار ہوا ہو اور پھر اس سے گر جائے اور مر جائے تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اس کے معنی جو کہ صفحہ نمبر 270 پہ ہم پڑھیں گے. اور اسی صفحے پہ باب نمبر 222 کے جس میں عنوان ہے العج اور اشسج، اس کے معنی جانیں گے. پھر باب 223 ہے جس کا عنوان ہے دبا اور مزقفت، میم زے فے تے فے پہ تجدید ہے، مزفت اور ہنتم ہے نون تیمیم اور نقیر نون قافیر، اس کے معنی صفحہ 271 پر. اور اسی صفحے پر 271 پر ہم باب 224 میں زہق کے معنی بھی جانیں گے. پھر 225 باب ہے جس کا عنوان ہے جس میں نافلہ کے معنی، یہ ہم 272 صفحے پہ پڑھیں گے. باب 226 قط قاف تو قط کے معنی، 272 صفحے پہ. پھر ہے باب 227 عنوان ہے کواشف دوائی بغایا اور دوات
الازواج کے معنی صفحہ 272 پر. اور پھر باب نمبر 228 عنوان ہے الفقی حقہ کے معنی صفحہ 273 پر. اور باب ہے 229 عنوان ہے بلوغ الاشد والاستوا کے معنی صفحہ 273 پر. پھر باب نمبر آ گیا 230 جس کا عنوان ہے خریف، خے سے ہے خریف کے معنی صفحہ 274 پر. پھر باب 231 عنوان فلق فیلام قاف فلق کے معنی صفحہ 274 پر. باب 232 عنوان شر الحاسد اذا حسد من شر الحاسد اذا حسد، اس کا صرف شر الحاسد اذا حسد لکھا ہے، اس کے معنی صفحہ 275 پہ. اور پھر باب ہے 233 عنوان امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کہ موسم سرما مومن کی بہار ہے، اس کے معنی صفحہ 275 پر. پھر ہے باب ہے 234 عنوان ہے قرآن کی بہار کے معنی صفحہ 275 پہ پڑھیں گے. پھر باب 235 عنوان الافق المبین، اس کے معنی صفحہ 276 پر. اور 276 پر ہی ہم دو اور جانیں گے باب. آئیے میں آپ کو ان دونوں کا بتاؤں. باب 236 جس کا عنوان ہے لوگوں میں سے افق کے معنی، اور 237 کے اسودین کے معنی. اب آ گئے ہیں ہم باب 238 جس کا عنوان ہے تمام النعمہ، اس کے معنی یہ صفحہ 277 پہ. اور اسی صفحے پہ 277 پہ باب 239 کو پڑھیں گے جس کا عنوان ہے لوگوں کی مطلوب چیزوں کے معنی. اب آ گیا باب 240 کہ جس کا عنوان ہے قول ناقوس نون الف قاف واو سین کے معنی صفحہ 278 پر. باب 241 عنوان انبیاء علیہم السلام کے قول کہ جب انہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں قوم کی طرف سے تبلیغ کا کیا جواب ملا تو وہ کہیں گے کہ ہم کوئی علم نہیں رکھتے، اس کے معنی صفحہ 279 پہ ہم پڑھیں گے. باب ہے 242 عنوان ہے مرد مسلم کے لیے 3 دوست ہوتے ہیں، اس کے معنی صفحہ 279 پہ ہم پڑھیں گے. پھر باب ہے 243 عنوان اس قرین کے معنی کہ جسے انسان کے ساتھ دفن کیا جائے جو کہ زندہ رہے گا جبکہ انسان مر چکا ہوگا 280 صفحے پر. پھر آ گیا ہمارے پاس یہ باب 244 عنوان ہے عورتوں کی عقلیں اور مردوں کے جمال کے معنی صفحہ 281. اور پھر باب ہے 245 کہ جس کا عنوان ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ کے قول کے معنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کون ہے کہ جس نے عمر بھر روزے رکھے، تم میں کون ہے کہ جو رات بھر عبادت کے لیے جاگتا ہو، اور تم میں کون ہے کہ جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہو، تو ان تمام کے جواب میں سلیمان رضی اللہ نے کہا کہ میں. ہم اس کی تفصیلات جانیں گے پیج نمبر 282 پر. اور پھر اگلا باب ہے 246 عنوان ہے زمین کے حصوں میں سے منتقمہ میم نون تے قاف میم ہے کے معنی صفحہ 283 پر. پھر باب 247 عنوان قول صالح اور عمل صالح کے معنی صفحہ 283 پر. باب 248 عنوان اس روایت کے معنی کہ جس میں بیان کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. یہ ہم پڑھیں گے صفحہ 284 پر. اگلا باب ہے 249 عنوان ہے کہ اس روایت کے معنی کہ جس میں کہا گیا کہ بے شک نماز زمین میں اللہ کی ڈھال ہے، اور یہ ہم پڑھیں گے صفحہ 285 پر. باب 250 عنوان حاقن حاقب اور حاذق کے معنی صفحہ 285. باب 251 عنوان مجنوں کے معنی صفحہ 285. باب 252 عنوان حمیت یعنی پرہیز اس کے معنی صفحہ نمبر 286. باب 253 عنوان دبقہ دال بے قاف الف دبقہ کے معنی صفحہ 286. باب 254 عنوان خائف کے معنی صفحہ 287. باب 255 عنوان کفو کے معنی صفحہ 287. باب 256 مسلم مومن مہاجر عربی اور مولا کے معنی صفحہ 287. باب 257 عقل کے معنی صفحہ 288. باب 257 اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اس کے معنی صفحہ 288. باب 259 عبادت کے معنی صفحہ 289. باب 260 صائبہ کے معنی صفحہ 289. باب 261 کبر کے معنی کاف بیرے کبر کے معنی صفحہ 289.
باب 262 اس تزکیے کے معنی کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا. باب 291 صفحہ 291. اب ہے باب 263. عنوان ہے اس عجب پسند. عجب عین پہ پیش ہے، عین جیم بے، کہ آگے لکھا ہے خود پسندی کے معنی کہ جو عمل کو فاسد کر دیتا ہے. یہ ہم پڑھیں گے صفحہ 292 پہ. اگلا باب ہے 264 حسد کے معنی، یہ ہم صفحہ 292 پہ پڑھیں گے. پھر ہے 265 فقر کے معنی، صفحہ نمبر 293. 266 بخل اور شح کے معنی، 293 صفحہ. 267 برے حساب کے معنی، صفحہ 295 پہ. باب نمبر نادانی کے معنی، باب نمبر ہے 268. عنوان نادانی کے معنی، صفحہ 295. پھر ہے 269 باب اور عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ حجامت کتنی اچھی عادت ہے، اس کے معنی، صفحہ 295. پھر ہے باب 270 عنوان حجامت نافعہ مغیثہ اور منقذہ کے معنی، صفحہ 296. 271 باب ہے، عنوان ہے وضو میں احداث کے معنی، صفحہ 296. 272 باب ہے جس کا عنوان ہے علی بن حسین علیہ السلام کے اس قول کے معنی کہ ویل ہے اس کے لیے کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں، صفحہ 297. باب 273 عنوان سا اور مد کے معنی، پانی کے سا اور اس کے مد میں فرق، کھانے کے سا اور مد میں فرق، اور یہ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 297 پر. پھر باب ہے 274 اور اس کا عنوان ہے کہ نامسا، منتمسہ، واشرہ، مستوشرہ، واصلہ، مستوصلہ، واشمہ اور مستوشمہ کے معنی، صفحہ 298 پر. باب نمبر 275 ہے، عنوان ہے واصلہ اور مستوصلہ کے دوسرے معنی، صفحہ 299 پر. پھر ہے باب 276 عنوان ہے کلام کو پاکیزہ بنانا، کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، ہمیشہ روزہ رکھنا، رات کو نماز پڑھنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں، اس کے معنی، صفحہ 299 پہ پڑھیں گے. باب 277 عنوان زہد کے معنی، صفحہ 300. باب 278 لوگوں میں سے صاحب ورع کے معنی، 301 صفحے پر. باب 279 حسن خلق کے معنی اور اس کی تعریف، پیج 301. باب 280 اخلاق اور خلق کے معنی، صفحہ 302. باب 281 مرض سے شکایت کے معنی، صفحہ 302. باب 282 العالم علیہ السلام کا قول، جو شخص حمام میں داخل ہو تو چاہیے کہ اس پر اس کا اثر نمودار ہو کے معنی، یہ پیج 302 پر. پھر باب ہے 283 عنوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے تعاون سے فرار اختیار کرنا، دشمن کی طرف بڑھنے والے لشکر جرار سے فرار اختیار کرنے کی مانند ہے، اس کے معنی جانیں گے صفحہ 303 پر. پھر آگے ہے باب 284 اور عنوان ہے العالم علیہ السلام کے اس قول کے معنی کہ مومن کی پوشیدہ چیز مومن پر حرام ہے، اور یہ ہے صفحہ 303 پر. پھر باب 285 عنوان سخا اور اس کی حد کے معنی، یہ ہے پیج 304 پر. پھر ہے باب 286 سماحہ کے معنی، صفحہ نمبر 305 پر. پھر آ گئے ہم اگلے باب کی جانب، یعنی باب نمبر 287 عنوان جواد کے معنی، صفحہ 305. باب 288 عنوان مربت کے معنی، صفحہ 306. باب 289 عنوان سبحت الحدیث اور تحریف کے معنی، صفحہ 307. باب 290 عنوان ظاہر قرآن اور باطن قرآن کے معنی، صفحہ 308. باب 291 ایسا فقر کہ جو سرخ موت ہے، اس کے معنی، صفحہ 308. 291 باب ہے، عنوان ہے اس حدیث کے معنی کہ جو روایت کی گئی ہے کہ جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تب فقراء اور غنی کا حال خراب ہو جائے گا، پیج نمبر 309. اور پھر ہے باب نمبر 293 کہ اس کے معنی جو روایت کی گئی ہے کہ جو اللہ سے کم رزق پر راضی ہو جائے تو اللہ بھی اس سے کم عمل پر راضی ہو جائے گا، پیج 309. باب 294 کہ اللہ پر توکل، صبر، قناعت، رضا، زہد، اخلاص اور یقین کے معنی، پیج 309. باب نمبر 295
عنوان اس کے معنی کے جو روایت میں ہے کہ صدقہ حلال نہیں ہے غنی کے لیے اور نہ ہی درمیانی رتبے والے کے لیے اور نہ پیشہ ور کے لیے اور نہ طاقتور کے لیے. اس کے معنی ہم جانیں گے پیج نمبر 311 پر. اور اس کے بعد آ گیا ہے باب نمبر 296. عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے معنی کہ ہر حساب دینے والے پر عذاب ہوگا. پیج 311. 297 باب ہے. عنوان ہے اس مٹی کے معنی کہ جس کے کھانے کو اللہ نے حرام کیا ہے. صفحہ 311. باب 298 اس روایت کے معنی کہ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق والی سے بچو کیونکہ وہ شوہردار عورتیں ہیں. پیج 312. صفحہ 299. باب 299. عنوان رشتہ داری کے بوجھ بن جانے کے معنی. یہ ہے صفحہ 312. اس کے بعد ہے باب نمبر 300. عنوان ہے اس قاتل کے معنی جو مرے گا نہیں. صفحہ نمبر 313. 301 باب ہے جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے معنی کہ خدا لعنت کرتا ہے کہ جو حدث پیدا کرے یا محدث کو پناہ دے. صفحہ نمبر 313. باب نمبر 302. عنوان ہجرت کے بعد اعرابی بن جانے کے معنی. صفحہ 314. اور اگلا باب ہے 303. عنوان ہے غفلت کی گھڑی کے معنی. صفحہ نمبر 314. اور اب آگے ہے باب نمبر 304. عنوان ہے امعاء کے معنی. الف کے نیچے زیر ہے, میم پہ تشدید ہے اور عین پہ زبر ہے اور پھر ہے تو امعاء کے معنی. صفحہ 314. اور باب نمبر 305. عنوان ہے کہ اس خبر کے معنی کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ پرسکون رہو جب تک آسمان اور زمین پرسکون ہیں. اور یہ ہے صفحہ نمبر 315 پہ ہم پڑھیں گے. اور پھر اگلا باب ہے 306. عنوان ہے امیر المومنین کے قول کہ تمہارے دل میں لوگوں کی محتاجی اور ان سے بے نیازی جمع ہونا چاہیے. اس کے معنی. اور یہاں پر بھی صفحہ نمبر 315 ہی پر ہم یہ پڑھیں گے. اس کے بعد آ گیا ہے باب نمبر 307. عنوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایت کے معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے. اس کے معنی ہم جانیں گے صفحہ نمبر 316 پر. باب 308. عنوان امیر المومنین علیہ السلام کے قول کہ کرامت سے کوئی انکار نہیں کرتا مگر گدھا. اس کے معنی. صفحہ نمبر 316. پھر ہے باب نمبر 309. عنوان ہے آدم علیہ السلام کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے قول کہ حیاک اللہ و بیاک. اس کے معنی جو کہ صفحہ نمبر 317 پر ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ہے باب نمبر 310. ان گناہوں کے معنی کہ جو نعمتوں کو تبدیل کرتے ہیں, جو ندامت کا سبب بنتے ہیں, جو عذاب نازل کراتے ہیں, جو خدا کے عطیے کو روکتے ہیں, جو ناموس کو بٹا لگاتے ہیں اور جو بلا نازل کراتے ہیں اور جو دشمن کو غلبہ دلاتے ہیں اور جو فنا کو جلدی لاتے ہیں اور جو امید کو منقطع کر دیتے ہیں اور جو فضا کو تاریک بنا دیتے ہیں اور جو پردوں کو کھول دیتے ہیں اور جو دعاؤں کو رد کراتے ہیں اور جو آسمان سے بارش کو روک دیتے ہیں. یہ پورا تفصیلی عنوان ہے. یہ ہم صفحہ 18 پر پڑھیں گے. اب آگے ہیں ہم باب نمبر 311 پر. عنوان ہے عرس. عین پہ پیش ہے عرس, پھر ہے خرس خیر سین عرس خرس, اور پھر ہے ازار عین زال الف رے ازار, وقار اور رکاز. اس کے معنی. صفحہ نمبر 319. پھر باب ہے 312. عنوان ہے کلالہ کے معنی. صفحہ نمبر 320. پھر باب آ گیا 313. عنوان ہے حمیل. ہے پہ زبر ہے, ہے میم یہ لام حمیل کے معنی, جو کہ صفحہ نمبر 320 پر ہے. پھر آ گیا ہے باب نیکسٹ ہمارے سامنے جس کا نمبر ہے 314. عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ اسلام میں جلب جنب اور شغار نہیں ہے. اس کے معنی ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 321 پر. باب 315. نکاح میں ادلا بدلی کی ممانعت کے معنی. صفحہ 322. باب 316. اقیال الاباہلہ تیآ تیما سیوب خلات ورات شناق شغار اور احبا کے معنی. صفحہ 323 پر. اور باب 317. عنوان محاقلہ مزابنہ ارایا مخابرہ مخازرہ منابزہ ملامسہ
بیع الحساد، اور اس کے علاوہ دوسری منع شدہ چیزوں کے معنی ہم پڑھیں گے 325 پہ. اس کی ہجے بھی میں آپ کو سارے جو بھی ایسے مشکل الفاظ ہیں وہ ساتھ ساتھ جب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے وہیں پہ آپ کو یقیناً کر کے میں بتاؤں گی. اب آ گیا ہے باب 317 عنوان سکینہ کے معنی یا سکینہ، اس کے معنی صفحہ نمبر 332. باب 319 عنوان حضرت ابو طالب کا جمل کے حساب سے اسلام قبول کرنے اور 63 یعنی 63 تک ہاتھوں سے حساب لگانے کے معنی، صفحہ نمبر 333. اور باب نمبر 320 الحاظہ ہدف الدنیا کے معنی، صفحہ 333. باب 321 موت کے معنی، صفحہ 334. باب 322 محسنت میم ہے سین بے نون توئے چھوٹی ہے، اس کے معنی صفحہ نمبر 338 پر. اور پھر ہے جو باب ہے 323 عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی کہ مونچھوں کو، کہ اس قول کے معنی کہ مونچھوں کو مونڈو، داڑھی بڑھاؤ اور مجوسیوں کے مشابہ نہ بنو، 338 صفحے پر. پھر باب 324 ہے عنوان ہے سکہ المعبور اور مہرت المعمورہ، اس کے معنی 339 صفحے پر. پھر باب نمبر ہے 325 عنوان حج کے معلوم مہینوں کے معنی، صفحہ نمبر 340. اب باب 326 ریف سین رفس فسوق اور جدال کے معنی، صفحہ 341. باب نمبر 327 اللہ نے حج میں لوگوں پر جو شرط رکھی ہے اور جو ان کے حق میں شرط رکھی گئی ہے اس کے معنی، صفحہ 341. باب 328 حج اکبر اور حج اصغر کے معنی، صفحہ 342. باب 329 ایام معلومات اور ایام معدودات کے معنی، صفحہ نمبر 343. پھر ہے باب نمبر 330 عنوان ہے مکہ اور تصدیہ، میم کاف الف حمزہ مکہ اور تے سواد دال یہ ہے تو تصدیہ کے معنی، صفحہ 344. باب 331 عنوان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اذان کے معنی، اذان الف ز الف نون، اس کے معنی ہم پڑھیں گے پیج 344 پہ. اور پھر باب نمبر 332 ہے عنوان ہے شاہد اور مشہود کے معنی، وہ دن کے جس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، اس کے معنی، اور ساتھ یہ ہے صفحہ نمبر 345 پر. اور اگلا باب ہے 333 کہ جس کا عنوان ہے مقامہ، میم کاف الف عین میم ہے اور مقامہ، میم کاف الف میم عین ہے کے معنی، صفحہ 346 پر. اور پھر باب نمبر 334 اور عنوان ہے بیال کے معنی، بے عین الف لام بیال کے معنی، صفحہ 347. باب 335 عنوان اقع الف قاف عین الف حمزہ کے معنی، صفحہ 347. باب 336 متیتا، میم پہ پیش ہے تو یہ تو الف عین حمزہ کے معنی، 348 پیج پر. باب 337 لباس قصی قاف سین چھوٹی کے معنی، صفحہ نمبر 348. باب 338 عنوان شجنا، شین جیم نون ہے شجنا کے معنی، صفحہ 348. باب 339 عنوان حبار کے معنی، صفحہ 350. باب 340 عنوان اسجا الف سین جیم الف ہے اسجا کے معنی، اور جو کہ صفحہ نمبر 351 پر ہے. اور پھر ہے باب 341 لکھا ہے عنوان حواب اور جمل الادبب کے معنی، پیج 351. پھر ہے باب 342 عنوان ہے روزہ خور روزے دار کے معنی، صفحہ 352. پھر ہے باب 343 عنوان ہے قمیص، ردا، تاج، شلوار، ازار بند، جوتے اور عصا کے معنی کہ جن کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی جب آپ علیہ السلام کا صلب عبد المطلب سے پروردگار نے اخراج کیا، صفحہ 352. پھر ہے باب 344 عنوان ہے امیر المومنین علیہ السلام کا عثمان سے فرمانا کہ اگر میں کہوں گا تو نہیں کہوں گا سوائے وہ بات جو تم کو ناپسند ہے، پیج 354.
اور تم کو ناپسند ہے اور تمہارے حق میں میرے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تمہیں محبوب ہے۔ اب آ گیا ہے باب 345 کے عنوان ہے ان الفاظ کے معنی جن کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے تخلیے میں دیے ہوئے خطبے میں بیان کیا ہے کہ جو شہر انبار کے عامل حسان بن حسان کے قتل کی خبر پہنچنے پر ارشاد فرمایا، پیج 355۔ اب آ گیا ہے باب 346 عنوان رسولوں کے قول کے معنی کہ جب انہیں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، عرض کریں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہ جانیں گے ہم پیج 359 پر۔ اور پھر باب ہے 347 عنوان عقل کے نفس، اس کی روح، اس کا سر، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا منہ، اس کا دل اور وہ چیز جس سے وہ قوی ہوتی ہے، اس کے معنی پیج 359۔ باب 348 ان الفاظ کے معنی جو ذہب اور فضہ کی لعنت میں آئے ہیں، فضا کی لعنت میں آئے ہیں، پیج 360۔ اور اگلا باب ہے 349 عنوان درجات کفارات، ہلاک کرنے اور بچانے والوں کے معنی، پیج 361 پہ۔ اب آ گیا ہے باب 350 عنوان رمضان کے معنی، صفحہ 362۔ باب 351 لیلۃ القدر کے معنی، صفحہ 362۔ باب 352 خضر الدمن کے معنی، پیج 363۔ باب 353 عنوان جامع، مجمع، ربیع، مربع، کرب، مقمع اور غل قمل کے معنی مشکل الفاظ ہیں، ہم اس کی ہجے کریں گے پیج 364 پر۔ اور پھر ہے باب 354 غنیمت، غرام، ودود، ولود، عقیم، صحابہ، ولاجہ اور حمازہ کے معنی، پیج 364 پیج۔ اب آ گیا ہے باب 355 لکھا ہے، عنوان ہے شہبرت، لہبرت، نہبرت، حیدرت اور لفوت کے معنی، پیج 365۔ پھر ہے 356 باب ہے جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے معنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی کو ماہ رمضان میں حجامت کراتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ حجامت کرنے والا اور حجامت کروانے والا دونوں نے افطار کر لیا، یہ 366 پیج پر۔ پھر آ گیا ہے باب 357 عنوان ہے قواعد، بواسق، جون، خفو و میز اور رہا کے معنی، پیج 366 پر۔ پھر ہے باب 358 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے لب کو جنت کے باغوں کی طرف، اس کے معنی صفحہ 368 پر۔ باب 359 اونٹ کے سلسلے میں جو آیا ہے کہ یہ اعنان شیاطین ہیں اور اس کی اچھائی نہیں آتی مگر نحوست کے ساتھ کے معنی، پیج 368۔ باب 360 عنوان مومن کو خوشخبری دینے میں جلد بازی کے معنی، پیج 369۔ باب 361 عرفائے اہل جنت کے معنی، پیج 370۔ باب 362 عنوان نجات پانے والے ایک فرقے کے معنی، پیج 370۔ اور پھر 363 باب ہے جس کا عنوان ہے امام صادق علیہ السلام کا قول کہ جسے 4 عطا کیے گئے اس کے لیے 4 حرام نہیں ہیں، اس کے معنی، پیج 370۔ پھر باب نمبر 364 عنوان اس چیز کے معنی کہ جس کی جڑ زمین میں اور شاخ آسمان میں ہے، اس کا پیج 371۔ باب 365 عنوان آخرت کی زینت کے معنی، صفحہ 371۔ باب 366 دنیا سے حصے کے معنی، پیج 372۔ اور باب 367 لام کاف این لقا کے معنی، پیج 372۔ باب 368 انواع کے معنی، الف نون واو الف اور ساتھ میں ہے حمزہ، اس کے معنی، صفحہ 373۔ اور سامعین یہاں پر ابھی فہرست مزید باقی ہے 3 صفحات پر، تو اگر ہم نے اسی نشست میں پڑھا تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ہم ساتھ ہی اگلی نشست میں بغیر کسی تمہید کے میں جہاں سے چھوڑی ہے ترتیب جو فہرست وہیں سے شروع کروں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔